پاس اسلام ہوتا شبیر مدینہ نہ چھوڑتے۔ کمال ہے بھائی، امام حسین علیہ السلام کائنات میں وہ منصف ہے، کائنات کا وہ قاضی ہے، کائنات کا وہ اکمل احسن اعلیٰ ہادی ہے، جس نے کربل میں آ کے بتا دیا کہ اس مسلمان کے پاس اسلام ہوتا ہے جس کے پاس ہم ہوتے ہیں، جس کے پاس ہم نہیں ہوتے وہ مسلمان ہو سکتا ہے، اس کے پاس اسلام نہیں۔ اجے نہیں سمجھ آئی۔ 10 محرم دی صبح ہور نکلے کدھروں؟ یزید دی طرفوں، شبیر دی طرف آیا، جنیاں اس نمازاں پڑھیاں سن وہ یزید دی امامت چ پڑھیاں سن، یزید دے پیچھے کھلو کے پڑھیاں سن، یا یزید نو حق تے من کے پڑھیاں سن۔ آخر یزید دے فوج دا سپہ سالار سی، آخر او دے حکم تے ہی شبیر نو اس روکیا نا۔ یہ دا مطلب ہے جب تک حاکم یزید جیسا ہو نا بندہ صحیح مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کا حاکم یزید جیسا ہو۔ اچھا جدو امام حسین دی بارگاہ چاہے ادو اگلی نماز نصیب ہی نہیں ہوئی، یارہ فجر دی ادھر پڑھ کے آیا سی، اگلی ظہر دی آنی سی تے ظہر تو پہلا شہید ہو گئے۔ اچھا اگلے روزے بھی نصیب نہیں ہوئے، اگلے روزے آؤں دے تے ہور ضرور رکھ دے، لیکن وہ نصیب نہیں ہوئے اگلے سال دے روزے، کیونکہ محرم سی۔ 10 محرم نو سویرے آئے نے تے ظہر تو پہلا شہید بھی ہو گئے۔ یہ دا مطلب اگلے سال دے روزے بھی نصیب نہیں ہے۔ میرے سامنے قرآن میں پڑھیا، حضرت ہور نو کسے پوچھیا کتھے چلنا ہے؟ وہ سکیا میں نا امام حسین کو معافی منگن چلا۔ وہ سکیا کی ہوئی؟ وہ سکیا میں نو وہم لگ گیا کہ تے جہنم میں نہ ٹر جا۔ وہ سکیا تو نمازی ہیں؟ وہ سکیا نماز میری ضائع ہو گئی، روزہ ہو سکیا وہ بھی میرا ضائع ہو گیا، حج ہو سکیا وہ بھی میرا ضائع ہو گیا۔ کیوں؟ وہ سکیا حد مک گئی ہے، قرآن آندہ صلو علیہ وسلم تسلیما، جدے تے درود پڑھو انہوں تسلیم کرو، میں درود عہدے تے پڑھنا تسلیم میں انہوں کر۔ تو سنگا اور فرمایا درود میں عہدے تے پڑھنا، اے آل رسول ہے نا، اے میرے سامنے آل رسول ہے نا، درود میں عہدے تے پڑھنا تے تسلیم میں انہوں کرنا۔ ہو سکے اس سے واسطے میں جہنمی ہوں، میری نماز بھی بیکار ہو گئی، میرے روزے بھی ضائع ہو گئے، میرے حج بھی ضائع ہو گئے، میرا قرآن پڑھیا بھی ضائع ہو گیا۔ پھر ادھر آیا ہے، ادھر آ کے نہ تے کوئی لمبا تلاوت دا موقع ملے، نہ لمبی نماز دا موقع ملے، نہ روزے زندگی چاہے نے، تے نہ پھر زندگی اچھے پھر کی لبے ادھر آ کے ایک حسین تا معین الدین اکیسی دین است حسین، دین ہی سارا حسین ہے، حسین ہوگا تو نماز بھی ہوگی، صدقہ لینا، حسین ہوں گے تو روزہ بھی ہوگا، حسین ہوں گے تو حج۔ میرا خدا جسے موجے کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے موجے کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے، فرق نہ ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، کیوں؟ یہ نام وہ ہے جو شجرے کنگال دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے محترم سامنے اے نصیحت جنہیں لینی ہے انہوں پتہ لگنا ہے، جو جڑا مرے ہے انہوں نے کہا یہ کام اسلام کے مطابق نہیں۔ یہ مطلب ہے بندے وہ مسلمان تیجے بھی ہے ہی نہیں، 135 بندے پھڑے جے، 100 آج اخبار میں پڑھے 135 بندے پھڑے نے تے سارے مسلمان، سارے مسلمان نے تے حمایت بھی قرآن دی کیتی نے، ہائے ہائے حمایت وہ یارہ جڑے کر ساڑے نے یہ حمایت چی کیتی، یہ گستاخی ہوئی تو سارے انہیں پھڑ کے اندر دیتے ہیں تو چھڑ دے نہیں پہ، انہیں تو انہوں چھڑنا ہی نہیں۔ یہ مطلب ہے حمایت کرنا اور ہے، اندر سے دیکھنا اور۔ مہربانی کے بلا یہ مطلب ہے نریے دی حمایت کرنا بھی کئی باری بندہ پھاس جاندہ ہے جدوں تک یہ بچوں نصیحت حاصل نہ کر۔ میں ایک نصیحت آج پڑھ دینا جی، ایک نصیحت پڑھ دینا، کیونکہ اس ویلے نا بڑا بندے نو وہم لگ گیا ہے کہ توہین اہل بیت نہیں ہونی چاہیے دی، توہین صحابہ نہیں ہونی چاہیے دی، اور توہین ازواج رسول نہیں ہونی چاہیے دی۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ پھر قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، یہ جو پتہ لگ جائے گا کہ عزت دار کون ہے تے او دی توہین کرنے والے دی سزا کی ہے۔
اللہ پسند نہیں کرتا. میں عزت والے گھر دی ذکر کرن لگا قرآن چوں. عزت والے گھر میں تمہیں پہلے دس دیاں گرمی ود گئی ہے, پکھے کھلو گئے نے, لیکن شاید چل گئے نے انشاءاللہ. چلو بہتری آ گئی. اللہ دی کائنات ایک گھر ہے جڑا نبیاں واسطے بھی با عزت ہے, باقی دے رسولاں واسطے بھی با عزت ہے, اور جڑا ہر ولی تے امام تے کتب کلندر واسطے با عزت ہے, وہ مصطفیٰ دا گھر, وہ میرے نبی دا گھر ہے. نبی تو بڑی عزت والی ذات کیڑی ہو سکتی؟ نبی نال جننے منسوب ہوندے نا عزت پاندے نے. آڑے تسی بیٹھے اور تے سنے میرے, اسی بھی خدا دی قسم جے سانو کچھ ہوش ہوئے اسی بھی با عزت. تو انہوں گل دساں, عزت دی حفاظت وہ کردہ جنہوں پتہ ہوئے میں با عزت. آ جڑے نکے بال بابے دے نیڑے پٹاخا چلا کے گالاں کھاندے نے, انہوں نے پتہ ساڑی عزت ہی کوئی نہیں کرتی. تو انہوں پتہ ہے ایڈے شب برات دے نیڑے پٹاخے لے ہوندے نے, وہ منڈیاں بالاں نو پتہ ہوندا جے کہ کیڑا بابا تنگ ہو کے گالاں کڑ دے, کیونکہ وہ پٹاخا ضائع نہیں کرنا چاہتا. انہوں دا خیال ہوندہ نا کہ میں کتے پرا سٹ کے ٹھا کر چھڑے تو کوئی فرق نہیں پینا, اگو گالی کوئی نہ کڈے. وہ پھر جڑا بابا بچارہ اگے کمزور ہوئے ہے, مطلب ترا نکل جاندہ نا, بزرگ دا ترا نکل جاندہ. بابے دے سامنے تو اچھی حیثیت تو آندہ کی ہے چچ لائی جے آرام نہ, کیونکہ وہ آسے اسے تو اگے لنگ گیا ہوندہ گا. اور ہے وہ جڑا اگے ہی تنگ بیٹھا ہے, وہ کو پٹاخا چلاندے نے تو کو گالاں کھڑنے, وہ ایسیاں گالاں کٹ دے کہ پرانے وقت نو یاد کر کر کے کٹ. وہ پھر بچے ہسدے نے تے بڑے راضی ہوندے نے. اچھا گاڑ کھا کے بھی کدی کو راضی ہوئے ہوندے نے, کیونکہ عزت دا ہی پتہ نہیں ہوندا. عزت دا پتہ نہیں ہوندا پہ اسی کوئی با عزت ہاں, انہوں نے پتہ ہوندا پہ کوئی راضی. بابا گاڑاں پکڑ دے, او بابا پہ ستاندے نے, بابا پہ ستاندے نے, بس بابا گاڑاں کٹے گا. عزت دا ہی پتہ نہیں. سیانے ہو جاندے تو پھر انج نہیں کردے. سیانے نو آکھیے نا لکھ لعنت تیرے تے, وہ آندا ہوش نہ گل کر کی کرنا پہ, ادوں کی کردا سا, یہ مطلب ادوں عزت ہی پتہ نہیں. تا مولا علی نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا اس نے رب کو بھی نہیں پہچانا. خدا دی قسم اسی نے اپنے رب کو پہچانا جس نے اپنے آپ کو پہچانا. یقین کرو سانو جب پتہ لگ جانا اسی کڈے با عزت ہاں, یقین کرو اسی غلطی نہ کریے. ہزار واری غلطی تو پیچھے ہٹیے, سانو بھی کدی کدی بھول جاندہ اسی کڈے کو با عزت ہاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نا, میں اپنی تہاڈی گل کرن لگا, اللہ پاک نے ایک باری کلام کیتا تو حضرت موسیٰ فرماندے نے, یا اللہ جنہاں تختیاں تو میرے لئے بھیجیاں نے انہاں چ میں کوئی ایسی امت بھی پڑھی ہے جڑی سارے تو پہلا جنت جائے گی, وہ ہے کوئی امت؟ فرمایا ہے. میری؟ فرمایا نہیں, او دی کہ فرمایا محمد مصطفیٰ دی. وہ سکے ایک امت میں وہ بھی پڑھی ہے جدے نامہ اعمال چ نیکی دا ارادہ کرن کے تے لکھ لی جائے گی, برائی دا ارادہ کرن کے تے لکھی نہیں جائے گی جدوں تک کرنا لین. فرمایا وہ میری امت ہوئے گی؟ فرمایا نہیں, وہ بھی وہ دی ہوئے کدی مصطفیٰ دی. وہ سکے میں ایک اور گل پڑھی ہے کہ سب تو پہلا وہ ایک امت ہے جڑی جنت ہی داخل ہوئے گی. فرمایا وہ میری ہوئے گی؟ فرمایا نہیں, وہ کدی؟ فرمایا وہ بھی میرے مصطفیٰ احمد مجتبیٰ دی ہوئے گی. قرآن میرے سامنے میں آنکھاں نال پڑھیا ہے. حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ میری امت نہیں ہو سکتی. فرمایا کدی بھی نہ, کدی مصطفیٰ دی. فرمایا ایک مہربانی کر مینوں اس امت وچ شامل کر لے. میرا خیال ہے کچھ اپنی عزت نو پہچانو, میں پہچانا تسی پہچانو. ایڈے وڈے نبی دی اسی امت ہاں, شکریہ, ایڈے وڈے نبی دی امت ہاں. اس انتظام واسطے صلوات پڑھو ایک بار. اللہ صلی علی محمد. اس واسطے کہ اسی حج تے گئے ساں تو تے بہت ماڑی بس لین دی انہاں. وہ جڑے حج تے زیارتاں تے کھڑدے نے پیسے بچاندے نے, پیسے بچاندے نے. وہ بہت ماڑی بس جڑی لبی نہ مکیوں انہاں وہ لین دی, وہ وچ بہ گئے. بس اللہ ہی معافی دے. اتھے ایک عالم دین سن وچ بڑے اچھے, بڑے عالم دین, بڑے ریش مبارک بڑی ساڑھے نال سن. وہی بندیاں آکھیا حجاج کرام دی صحت و سلامتی واسطے صلوات, بندیاں صلوات پڑھی. پچھلیاں دی خیر واسطے صلوات, بندیاں صلوات پڑھی. وہ بڑے اچھے بندے سن. وہ فرماندے نے اس بس کی صحت کے لیے بھی ایک مرتبہ تا میں آکھیا پہ اس انتظام واسطے بھی ایک بار درود پڑھ لو. درود برکت ہوئی. اللہم صلی علی, جتھے کمزوری پائی جائے وہ دے واسطے ذرا طاقت واسطے درود ہی پڑھنا ہوتا ہے, اللہ دی بارگاہ چرز کرنا ہوتا ہے. بہت شکریہ میرے محترم سامعین.
میں عرض کر رہا سا کہ سانوں بھی پتہ نہیں خدا دی قسم اسی کدے باعزت ہاں اسی او امت ہاں جدے وچ نبی شامل ہون دی التجا پہ کر تسی اندازہ لاؤ ہن میں وہ گھر پڑھن لگا گھر نبی دا جدی امت ایڈی کمال ہے او دا گھر کڈا کمال ہوے گا آؤ جی نصیحت واسطے میں جدوں قرآن پڑھیا نصیحت واسطے پڑھے میں ایسے ایسے تھان تو پڑھیا جتھے لوگی پڑھنا چھڈ گئے یقین کرو چھڈ گئے نے کیونکہ جڑے بندے سیریس ہوئے نے نا یہ توہین دے متعلق میں تے پڑھتا رہنا ویسے قرآن میں قرآن ہی بہتا پڑھنا پر مینوں ایک وہم لگ گیا پہ اے بندے کدھرے اے بل پاس نہ کرا لین کہ ترجمے نال قرآن نہیں پڑھن کیونکہ پڑھنا تے قرآن ہی ہے نا یقین کر کیونکہ یہ دے وچ لوکاں دے کمال بھی لکھے نے یہ دے وچ لوکاں دی کوتاہیاں بھی لکھی ہیں بھئی قرآن ترجمے نال پڑھاں گے تو بڑا کچھ آ جاندا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتراں نے جدوں ستایا حضرت یوسف نو تے پیو نو انہاں تنگ کیتا نے وتولا عنہم اللہ فرماتا انہاں نے تو منہ پھیر لیا یہ بھی ہن قرآن چی ہے نا منہ پھیر لیا کنے نبی نے منہ پھیر لیا نبی نے منہ پھیر لیا کدھر یاراں تو پتراں تو چاچے دیاں پتراں تو سکیاں پتراں تو منہ پھیرے یہ دا مطلب ہے ظالم قرآن دسدا نہ پیا ظالم نبی دا پتر بھی ہوئے تے نبوت منہ پھیر لیں دیئے جڑے بندے بچارے غریب مسکین علمی یتیم اے یزید نو بچان دی کوشش پہ کر دینے کہ وہ صحابی دا بیٹا تے ایسی اے تھے نبی دا بیٹے پھسے رہے تو صحابی دا بیٹا بچا وہ جدوں قرآن پڑھاں گے بڑی بڑی نصیحت آئے گی میرا خیال ہے کہ آیت مجیدہ پڑھ دیں حضرت یوسف دے قتل انہاں حضرت یوسف دے قتل دا پروگرام بنایا سی کہ نہیں بنایا سی پھر کوئی سٹیا نے کہ نہیں پھر چپیڑا ماریا نے کہ نہیں ٹھارن پینا بیچیا نے کہ نہیں تے منہ تے پھر پھیرنا سی نا نبی نے منہ پھیر لیا اصل ہے قرآن ایک نصیحت ہے نبی نے منہ پھیر لیا تے نبی پاک نے فرمایا حضرت یعقوب نے اصلّہ ان یاتینی بہم جمیعا مجھے گھڑ گھڑ کے باتیں نہ سناؤ ایک دن سب کو اکٹھا کر کے میرا اللہ میرے سامنے لے آئے گا یہ دا مطلب حضرت یعقوب نو پتہ سے یوسف موجود ہے تے زندہ سی نا تے پھر کی کہتا نے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ ان سے منہ پھیر لیا بیٹوں سے منہ پھیر لیا وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ اور پھر وہ پکارا ہالو میرا یوسف ہائے میرا یوسف کدوں وَبْيَزَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا آنکھیں سفید ہو گئیں ایکسیڈنٹ سے نہیں حادثے سے نہیں رو کے یہ دا مطلب ہے مظلوم کے غم میں عزب بھی ضائع ہو جائے تو اچھی بات ہے بری بات نہیں اکھاں ضائع ہوئیاں نے کہ نہیں ہوئیاں نے لوگ کہندے نے مینوں یکم محرم نو رون نہیں ہوندا مینوں 10 محرم نو کدی رون نہیں آیا مینوں کدی بھی نہیں آیا اللہ دے بندیا تے پھر تو بیمار ہے وَشَفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ بیماری یہ دا علاج کرا کوئی تو اڈا کی خیال ہے آجڑا روے نا میت تے قتل ہو جائے یا کوئی فوتگی ہو جائے سارے رون جڑا چپ کر کے بیٹھا ہوئے نا وہ دا وہم پہ جاندہ ہے ایک تے خودکشی نہ کر جائے خودکشی کر جائے گا رواؤ کسے طریقے دا اندر دا غبار نکل جائے گا تے تندرست ہو جائے گا جڑا نہ روے ڈون وٹا بن جائے وہ دے مرن دا خطرہ ہوں سار اٹھاؤ میرے نام بچہ پیدا ہوئے تے نہ روے تے کوئی نہیں ہسدا وہ اندر رویا نہیں رونا زندگی دی علامت رونا زندگی دی علامت روئے گا تے سمجھو گے زندہ ہے جڑا روے سمجھو زندہ ہے جڑا روے سمجھو زندہ جڑا روے سمجھو زندہ ہے ورنہ وہ بیمار ہے لو جی یہ پھر شفا میں پڑھیا نا شفاء لما فی الصدور یہ دے وچ نصیحتاں نے میں تو انہوں یہ تعویذ دین لگا کڈ کے میں کیا اللہ فرمایا تو ترتیب تے پڑھنا وَتَوَلَّا عَنْهُمْ
اس نے ان سے منہ پھیر لیا. کدے تو؟ پتراں تو جڑے حضرت یوسف تے ظلم کر کے آئے. ٹھیک, انہاں تو منہ پھیر لیا. انہاں تو منہ پھیر کے وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ, تو پھر وہ کہنے لگا ہائے او میرا یوسف, اور پھر وہ اتنا رویا کہ آنکھیں بھی سفید ہو گئی. ایدہ مطلب ہے مظلوم پر رونے سے پہلے ظالم سے منہ پھیرنا ضروری ہے. کمال ہے, پہلے اس نے ان سے منہ پھیرا اور پھر وہ اونچی اونچی آواز لگا کے روتا تھا کہ حالو میرا یوسف, حالو میرا یوسف. ایدہ مطلب ہے مظلوم پر روتا ہی وہ ہے جو ظالم سے منہ پھیر لے. جب تک لوگوں کا منہ یزید کی طرف رہے گا حسین پہ رونا نہیں آئے. کمال ہے, جب تک لوگوں کا چہرہ یزیدیت کی طرف رہے گا, اور جس کا منہ ہی یزید کی طرف ہو, بطول بیٹے کا آنسو اس کی آنکھ میں آنے ہی نہیں دے. حضرت یعقوب علیہ السلام روئے نے. میں جنہاں لوگاں قرآن چوں نصیحت نہیں لئی, وہ فوتگی والے کر کی آ کے آندا صبر کر. تو ہاں تو نہیں سنیا کدی, میں تو سنیا کی آ کے آندے نے ہاں چپ کرو, کی ہو گیا, صبر کرو صبر کرو صبر کرو. یہ مطلب ہے جڑا پیان دا ہے صحابے نے تو باقی بے صبرے نے سارے, اور جڑے روندے نے پہ وہ بے صبرے ہو گئے نا, تو جڑا پہ ڈکدا وہ صبر والا ہو گیا. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ. اللہ فرماتا صبر جمیل. یعقوب کا صبر بہت خوبصورت تھا. جے رون نال بندہ بے صبرہ ہو جاندہ, اللہ انہوں صبر کیوں پیا؟ نہیں کسے سنی نہیں گالتے آن. میں نہ قرآن چو نصیحت لاؤنا, اللہ انہوں صبر پہ. صبر جمیل, نرا صبر نہیں, جمیل دا معنی خوبصورت. خوبصورت صبر تھا حضرت یعقوب کا. چپ کر کے رو کے بندے نے صبر نو اتھے استعمال کیتا جتھے ہوندہ ہی نہیں. قرآن چھ 103 واری صبر دا حکم آیا ہے. تسی سبحان اللہ آکھیا جنہا نہیں نہ آکھیا بڑھڑے بہ جا جو قرآن کھول کے تے گن لیا جی. چلو جن نے میرے تے اعتبار کیتا کر لیا, نہیں تو تسی گن لو نا, شروع ہو جاؤ نا قرآن چو لبنا. 103 واری حکم آیا تے جتھے بندیاں استعمال کیتا مسکینہ, انہاں جتھے استعمال کیتا اتھے اللہ کدی بھی استعمال نہیں کیتا. لوگوں نے پتہ ہی نہیں صبر آندے کنوں. روو نہ صبر کرو, روو نہ صبر کرو. اے رون وائی نو اللہ صبر کر رہا ہے, پر بچوں نصیحت پڑھے تے تائیں. ہاں چومن نال غرض دا نہیں نا. اے روندہ بھی اینا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام دا کرتا آن تو پہلا حضرت یعقوب علیہ السلام نو کچھ نہیں سی دسدا. ایک کرتا سٹے آ کے اللہ فرماندہ ہے, اس نے کہا کہ میرا کرتا لے جاؤ, میرے باپ کے منہ پہ ڈال دو. وہ کرتا لے آندہ نے کہ وہ نبی دے منہ تے پایا نے, پھر دسن لگا ہے کرتا آپ نہیں آئے. جے یوسف علیہ السلام دم کیتا ہوئے میں مجرم ہاں, تویز دیتا ہوئے میں مجرم ہاں, تے آپ بھی نبی ہے تے پیو بھی نبی ہے. فرماندہ میرا کرتا لے جاؤ. ایک کرتا کتھے ہوندہ سی, حضرت یوسف دے بدن تے اپنا کرتا لایا بدل لیا, فرمایا کرتا لے جاؤ. سٹھو اتھو بندہ کرتا لے کے ٹرے ہے, ایتھے یعقوب فرماندے نے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہے. صدقے جاواں مولا تو انہوں جزا دے لے, بہت شکریہ. ایدہ مطلب ہے کرتا پہنچے, کرتا نبی دے پیٹ دے وچ ہوندہ ہے کہ باہر ہوتے ہوندہ, باہر ہوندہ ہے. ایدہ مطلب ہے چھوٹے نبی نال ایک کرتا مس ہو گیا ہوئے, مس او نبی نے نبی نو شفا دے دیندہ ہے, تے جڑے رسول دے وچوں ہونے تے نو بیٹا نہیں دے سکتے. کمال یار, اللہ ویسے بھی تو حکم کر سکتا سی, لیکن اللہ نے وہ دے ذریعے شفا دیتی ہے. اوہ اللہ شفا دینا چاہتا تے اللہ کون فیکون, وہ کہے نہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. اللہ ایڈی دوروں کرتا کیوں مگوایا ہی؟ اللہ فرماتا دسنا چاہنا میرے پیاروں کی نسبتیں بھی شفا دے دیتی. ہائے ہائے, میرے پیاروں کی نسبتیں بھی شفا دے دیتی ہے. او جڑا کرتا لگ کے جدا ہو جائے او دے ویچے نہیں شفائے, تے جنو سینے تے رکھ کے رسول آکھے حسین منی وانا من الحسین, او دا پیر لگے ساری خواہ کی شفا ہو جائے. مہربانی روو نا,
ਰੋਵੋ ਨਾ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਰੋਵੋ ਨਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਝ ਉਹ ਕੁਛ ਸਿਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹੋ ਬਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਮਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਣਾ ਰੋਵੋ ਨਾ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਸਾਬਰਾ, ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੋ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸਾਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਲੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੀਸਰਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਤੀਸਰੀ ਸੱਟ ਕੀ ਮਾਰਦਾ, ਗੁਸਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਵੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਪਏ? ਨਹੀਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਓ ਬਈ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਗਲਾਂ ਚੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਨ? ਓਏ ਅਬਦੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। 15 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। ਇਹ ਗੁਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਂ ਕੜਿਆ, ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਾ ਫਸ ਜਾ। ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਅਸਾਂ 5-7 ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੋਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਝ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਿਗਾਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਇੰਝ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣ ਦਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਾਂ ਅੰਮਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਬੀਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਅੰਮਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਖੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਏ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਪਿਓ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਨਿਕਾਹ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੀਆ, ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਬੰਨ ਲੈ, ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਨਾ ਮਰੇ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਬਾਲ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੁਰਾਨ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਵੇਗਾ ਮੁਰਦਾ ਸਾਹਬ ਦੇਗਾ। ਕੌਣ ਸਾਹਬ ਦੇਗਾ? ਮਈਅਤ ਸਾਹਬ ਦੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਇਹਸਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਮਸਲਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਨਬੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਉਮੁਲ ਮੋਮਨੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ अन्हा ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਰ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚੰਗੇ। ਬੰਦੇ ਨਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਏ। ਉਹ ਪਰਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬੀਬੀ ਹੁਜਰੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਸਾਇਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਮਸਲਾ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਮੁਲ ਮੋਮਨੀਨ ਕੋਲੋਂ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਹਾਲਾਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਨੀਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
وہ موجود سن. چلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا حضرت علی اتنے ہی نہ آن، یہ بھی ہو سکتا مدینے نہ آن کتے گئے ہو. انہیں آخیا میت اتنے پی تو بندے روندے نے پہ وہ آدھے مردے تے پار. انہیں آ کے ام المومنین نو آخیا کہ بی بی جان یہ فرماؤ ام المومنین اماں جی یہ پھر یہ مسئلہ نبی نے کدھر آکھیا ہے زندگی کہ جڑا بندہ غسل تو بعد میت تے روے گا میت صاحب دے گی. ایک کوئی جملہ آکھیا نے تے خدا دی قسم جنہوں آدھے نے سنگ دیاں چوڑیاں مل دیتی ہیں. بی بی نے انہاں بندیاں جھوٹیاں دیاں سنگ دیاں چوڑیاں مل دیتی ہیں. بی بی فرمایا یہ تمہیں بتایا کس نے ہے کہ قرآن کچھ کہتا ہے رسول کچھ کہتا ہے؟ یہ تو انہوں کنے شک پایا ہے کہ نبی کو چھاکے تے قرآن کو چھاکے. انہوں نے کہا جی تو قرآن ہی جنہیں آندہ تے نبی کیوں آکھنا سی؟ نبی تے بولن نال تے قرآن بنے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ کیویں؟ بی بی جڑی آیت پڑھی ہے پڑھن لگا جڑی آیت وچوں پڑھے نصیحت تے پتہ لگے. بی بی فرمایا اللہ نصیحت کر رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. حشر والے دن ایک بندہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کمال ہے، ایک بندہ دوسرے دا وزن، ایک بندہ دوجے دا صاحب. بی بی نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ روک کوئی رہا ہو اور حساب کوئی دے رہا. بی بی ساڑی جان چھڑائی، ورنہ بندے آکھیا سی روو نہ صبر کرو، روو نہ صبر کرو. رویا ہی رویا جی. حضرت یعقوب روئے نے کنہ روئے نے، اکھاں سفید ہو گئی ہیں. ہر بندے نے ترس کیتا ہے حضرت یعقوب تے جدو روندے سن. یہ پترہ آکے آکھیا قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم تفتح تذکر یوسفہ، اگر تو اسی طرح یوسف کا تذکرہ کرتا رہا. پھر سن لو، اگر تو اسی طرح یوسف کا، یہ مطلب ہے نرا روندے نہیں سا. میں راضی ہاں پورے مجمع یار روندے تو پہلا تے آیت ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. اگوں اللہ فرماندہ ہے قالوا تاللہ، بیٹے آ کے کہنے لگے تفتح تذکر یوسفہ، اگر تو اسی طرح یوسف کا ایک باری منہ چکڑو تذکرہ کرتا رہا، ذکر کرتا رہا. حضرات اسی ذکر کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں. یہ مطلب ہے نیرا روندہ نہیں سی، ذکر بھی کرتا سی. تو ذکر تو دی مظلومیت ہی کرتا سی. مثلا جاؤ اے ماریا جے انہوں، جاؤ 18 روپیاں دا ویچ چھڑیا جے. ہائے ہو میرا یوسف ہو کتھے رولنا پیا. اور تو کوئی انج دا سا تو جنگلہ چ رول دو، تو انج دا سا تینوں اٹیاں نال تولیا جاندہ. اے سارے گلہ منہ چو کر دے سن. اے دا مطلب ہے دو چیزیں قرآن سے ثابت ہو گئیں کہ مظلوم کا ذکر بھی کرنا جائز ہے، رونا بھی جائز. ساتھ ساتھ ذکر کرتے جاؤ اور ساتھ ساتھ اے خیر ہوئے توڑی روتے جانا. یہ قرآن کے عین مطابق ہے. کہنے لگے حتی تکون حرزن او تکون من الحالکین. پنجابی ترجمہ کرنے لگا جی آنکھوں تے کنجاؤ بندہ جنہیں ترجمہ کیتا ہے. ہاں تو سا میں نے دیتا ہے وہ ترجمہ میں وہ کر رہے ہیں. ایڈا سونا ترجمہ کیتا نے، میں بہت ہی بری پڑھتا نہیں پہ ہمیں بندے کبھی غصہ نہ کر جانا. قرآن دی ایک آیت ہے کہ اگر اللہ ان بندوں کو نہ روکتا تو وہ گرجوں کو بھی ڈھا دیتے، کلیسوں کو بھی ڈھا دیتے، درویشوں کے کٹیے بھی برباد کر دیتے اور مسجدیں بھی گرا دیتے. 4 قسم دیا عبادت گاواں قرآن چلا دسیاں نے. انہاں چ گرجے آوندے نے، انہاں چ کلیسے آوندے نے، اوتھے درویشاں دے کٹیے آوندے نے، تے پھر مسجداں آوندیاں نے. مسجد قرآن چ الگ ہے، سورہ حج. درویش دا کٹیا الگ ہے، گرجا الگ ہے تے کلیسا الگ ہے. وہ ترجمہ اردو دا ہوئے ہے اگر اللہ نہ روکتا تو وہ بندے ہر شے گرا دیتے. شریف کنجائی صاحب ترجمہ کر دینے اگر اللہ انہاں دا مکو نہ ٹھپ دا. بھائی کیا بات ہے گجراتیوں. سلام ہوئے تو اڈے کولوں لوکی کئی کچھ لے گئے نے، برتن اتھوں لے گئے نے، بڑا کچھ گجرات ہے، پکھے اتھوں لے گئے نے. میں تو اڈے گجرات تو ترجمہ لے گیا، قرآن دا ترجمہ لے گیا. میں تو اڈا ممنون ہاں جی. انہاں فرمایا اگر اللہ انہاں دا مکو، ہاں سواد تے انہوں ہونا جڑا پنجابی ہے. ایک ہی ہے میرے عزیزوں، اے قرآن ہے میں پنجابی ترجمہ کرنے لگا. پتر آ کے کہنے لگے ابا جی تو سانا انجے ہی رو رو کے مک جانے، نہ رویا کرو. ویکھو اپنی حالت تو ویکھو، اپنی حالت ویکھو. ابا جی تو سایہ ہمیشہ ساڑھے سر تے سلامت رہے.
تساں یا سخت بیماری چ مبتلا ہو جانا یا اے قرآن ہے او تکونا من الحالکین تے یا تساں دنیا چھڑ دینی ہے. میں وہ لفظ ہلاکت نہیں آندا جی, پتہ نہیں اس عربی دے کئی معنی نے, لیکن میں اپنے کو کہہ رہا ابا جی نہ رویا کرو نہ, کی حالت اپنی کر لیجئے. ایتھے میرا دل کردا میں کول ہوندا تے آندا بلے ہوئے پیو دیو سجنو. واڈی کیا بات ہے, پہلا او دے محبوب نو ماریا جے, کیا بات ہے, پہلے او دے محبوب نو ماریا جے, پہلا او دا حسد کیتا جے, پھر انہوں چپیڑا ماریاں جے, پھر 18 کھوٹیاں سکیاں دا ویچ چھڑیا جے, انہوں کوئی سٹیا جے, تے جڑا روندا ہے انہوں ہی پہ ڈک دینے. بھائی قرآن نو چومن آڑیا ذرا نصیحت بھی ویکھ, کدی تو اندروں قرآن کھولیا ہوئے تے میں تینوں پوچھاں ایک گل تے دس, اے رون والا کون سی تے ڈکن والے کون سا؟ کیا بات ہے, رویا ہو جنوں مظلوم نال محبت سی, ڈکیا ہو نہ جڑے ظلم کر کے آئے سن. اے خدا دا نا ہی محرم چ رون نہیں ہوندا تے ڈکیا ہی نہ کر. ڈکن والے وہ ہوندے نے جڑے ظلم شریک ہو. اے قرآن ہے آخری جملہ, میں خیر ہوئے تواڈی. میرے کو 14 منٹ باقی نے مجلس دے گھنٹے وچ. اللہ فرماندا قال انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. حضرت یعقوب نے گل بڑی سونی کی تھی, فرماندے نے میں اپنی بے قراری اور غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں. تمہیں کیا ہوتا؟ کنے کنے سنی آخری گل میں انڈر کوماس پہ لکھنا, تمہیں کیا ہوتا؟ میں اپنی بے قراری دی شکایت بھی اللہ کے کرنا تے اپنے غم دی شکایت بھی اللہ کے کرنا. تے تسی مینوں دسو پہ تانوں کی ہوندا ہے؟ میں پھر انہاں مومنا تے بڑا راضی ہونا جدوں بالکل اس انداز دی گل کردے نے, یار پٹ دے اسی ہاں تانوں کی ہوندا؟ بولو نا یار روندے اسی ہاں تانوں. اصل فرمایا اصل گل کی ہے وہ تانوں میں دسنا, 100 بندہ روندا لنگے نا 100 بندہ ہسدا لنگے تواڈے بوئے کو, ایک بندہ بھی نہیں پوچھدا کی ہویا. 100 بندہ ہسدا لنگے ایک بندہ بھی نہیں پوچھدا کی ہویا, ایک بندہ روندا لگے 100 بندہ پوچھدا کی گل خیر کی ہویا کی ہویا کی ہویا. اصل جدوں کوئی روندا نا ادوں بندے اصل گل تک جانا چاہتے ہیں. تینوں روایا کنے میں تے رویا؟ اے خیر ہوئے رویا کیوں ہے؟ وہ جدو حضرت یعقوب روندے سن تے نال تذکرہ کردے سن, اوے میرے پترا او تینوں کتھے لے گئے, او تو کدی ہو جا کھانا کھادا سی, اوے قدم قدم تے میں تیرا خیال رکھدا سا, او تینوں تتی واہ نہ لگے. لوگ آندے سن کون ہے بابا, بندے دسدے سن اے جی کو پتر لے گئے نے, پھر پتہ نہیں کتھے لے گئے نے, پھر سنیا کتے ویچ چھڑیا نے, پھر جویں تذکرہ ہوندا نا مظلوم دا, ہر لنگ دا بندہ آندا جاؤ تہاڈا ککھ نہ رہے. تساں غور ہی نہیں فرمایا جاؤ تہاڈا ککھ نہ رہے. یہ مطلب ہے جدوں مظلوم نو رو کے ذکر کریے ظالم دی مذمت ہوندی ہے, اندروں بندیاں نو پتہ ہے اے جدوں پٹ پٹ کے یا حسین آندے نے یزید تے لعنت ہوندی ہے. مظلوم دا تذکرہ ظالم نو کھا جاندا ہے. قرآن پڑھیا ہوندا تے رون تو بھی منع کوئی نہ کردا, تے تذکرے تو بھی منع کوئی نہ کردا. خدا دی مینوں قسم ہے, حضرت سجاد نو کسے پوچھیا کدوں تک روو گے؟ فرماندے نے تو دس یعقوب کدوں تک روئے سی؟ فرمایا جدوں یوسف مل گیا سی نا یوسف ادوں چپ ہو گیا سا. فرمایا میں بھی ادن چپ کراں گا جدوں اکبر مینوں گل لائے. ساڈا آخری قائم بدلے لوے گا, اکبر مینوں گل لگ کے آکھے گا میرا وڈا ویر ہے نہ رو. میرے عزیزوں کی کریے, آج اس بی بی دیاں دکھاں دا دینے, کسے دے دکھ کربلا چ مک گئے, جڑا کربلا چ شہید ہویا وہ کربلا چ مک گئے. کچھ کوفے تک دکھ آئے نے, کچھ شام تک آئے نے, کچھ زندان تک آئے نے. پورے واقعے وچ وہ تھاں ہی کوئی نہیں جتھے بی بی دا ذکر کوئی نہیں. میں کیڑے کیڑے مصائب اس مخدومہ دے پڑھا, 4 سال دے نزدیک زندگی تے کچھ لوگوں نے لکھا کہ 10-9 دن اتے سن 4 سال دے جدن دنیا چوں گئے. یہ مطلب ہے کربلا چ پھر 3-3.5 سال تک. میں عیسائیاں دیاں بچیاں
ਬਾਹਰ ਬੈਠੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾ ਪੈੜੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਕੋਲ 2-3 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ। ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਵੇਖ ਹੋਏ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਸਾਉਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਕਰਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੌਲਾ ਸਜਾਦ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਜਾਦ? ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, 23-24 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਸੁਲਝਣਾ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸਜਾਦ ਦਾ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਵੈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। हज़रत सज्जाद ने सर मंगवाया बाबे का, वो आंदा सी ना बच्ची ना रोवे ना रोवे। मेरे मौला ने फरमाया तू सर भेज मेरे बाबे का, हो सकता फिर ना रो, हो सकता फिर ना रो। जो सर सामने आया तो बीबी जमीन पर लेट गई। हज़रत सज्जाद फरमाते ने मेरी भैन आके बाबे नूं मिलना, तू लेटी क्यों? फरमाया सारी जिंदगी प्यो लेटदा सी ते मैं सीने ते आउंदी सा, ते बाबा मैनूं प्यार करदे सन। अज मेरा दिल करदा मैं लेटां, बाबे का सर तू इत्थे रख, ते मैं बाबे नूं रज रज के अज प्यार करा। मेरे अजीजों जिहड़े मेरे नूं वेंदे हो पे, ए मेरा सीना है, अगर मैं लेटिया होवां तो इत्थे कोई शै रखीए, अखां दे बहुत नेड़े नहीं, बहुत नेड़े वे ना, बहुत नेड़े। बीबी पाक नूं एडी नेड़े बाबा करबल तो बाद नहीं नज़र आया, क्योंकि मौला हुंदे सन नोके सनान ते सर, और बीबी पाक हज़रत ज़ैनब आलिया दी गोदे मुबारक च हुंदे सन। एडी दूरों प्यो नूं वेंदे रहे। अज पहला दिन सी जदों बीबी लेटे ने, मेरे मौला ने अंज सर मुबारक प्यो दा ये इत्थे रखिया, चेहरा बीबी दे चेहरे अल कीता, ते सर उत्ते हथ रखिया ने ताकि सर मुबारक थले ना डिगे, उत्ते हथ रखिया ने, कट्टियां रगां इत्थे रखी। चार पाई लैके बंदे कब्रिस्तान च जाते हो, धी राह च मिल पवे, राह च ते लोग आते ने रखो मैयत रखो, थले रखो, आ गई है धी, आ गई आ गई। जेड़े वेले बंदे रखन लगते ना, खुदा दी कसम तो बजुर्ग अगे आके आंदे ओए आराम नाल, ओए आराम नाल, ओ धी जे धीआं दे सामने लोग 4 पाइयां हौली रखते ने, 3 सोटियां यजीद धी दे सामने मेरे मौला दे मुंह ते मारी। होठ जख्मी ने, अबरू जख्मी ने, रुसार जख्मी ने। जेड़े वेले इत्थे सर रखिया ना हज़रत सज्जाद ने, इत्थे ते मुंह किधर कीता ने बाबे दा? हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा दे चेहरे दी तरफ। मैं फिर आखां ए नेड़े वे ना, नेड़े एडी नेड़े जदों प्यो आया ना, बीबी दी हालत ये सी कि पैरां विच शीशे फिर गए सन, ठीकरियां फिर गई सन, कंडे इन्ने। बीबी दे पैरां ते वरम सी, बीबी दे हथ कमज़ोर हो चुके सन ज़ाहिरन। बीबी दा चेहरा किबला जर्द मैं पढ़िया, अखां सुर्ख सन जाग जाग के, ए निशान सन। बीबी दे बाजू मुबारक नूं जिहड़ियां रस्सियां पांदे सन ना, रस्सियां जदों इत्थे बन्नदे सन, बीबी इन्ने कमज़ोर हुंदे जांदे सन, फिर रस्सियां होर मजबूत करदे। बीबी उन्हें कलाइयां नूं उठाया ते इत्थे बाबे दा सर हथ रख, मैं कहना इत्थे हथ रखे ने, इत्थे अंज वेख्या ना बाबे लो एडे नेड़े हो। पहला जुमला पे पढ़ना, तेरा सफर तो पे पढ़ना, मैं जल्दी आ जाना, मैं करबला आ जाना, जिथों जुलझना निकलना मैं आ जाना। इत्थे दोवे हथ रख इत्थे ते अंज वेख के बीबी गौर नाल वेख के फरमाया बाबा तेनू भी मुंह ते मारिया ने? फरमाया मेरी धी तेनू भी उन्हें ही मारिया, मैनू भी उन्हें। सारे वैन नहीं पढ़ते, एक वैन पढ़ना तो हज़रत सज्जाद का ऐलान करना, ते नाल करबला आ जाना, आबाद रहो। कितने असी इत्थे पहला वैन किया तो हथ इत्थे सी, दूजा वैन किया वो नहीं पढ़ता, फिर किस वे पढ़ते
ہاتھ اتنے سی وہ آخری وین جتھے بطول دی پوتری دی جان نکلی روح پرواز کیتا ہے وہ میرے لوگ ویکھو گے تو میرا حال مجلس ہو جائے گی آج تیرا سفر 10 محرم تو کٹ نہیں یقین کرو ایتھے ہاتھ سن جدو بی بی نے پہلا وین کیتا بابا تیریاں رگاں کنے کٹی بابا تیرے منہ تے کنے مارے حضرت سجاد فرماندے نے کربل تو لے کے دربار تو لے کے زندان تک میرے تے اوکھا ویڑا تساں ویکھنا ہے میرے لو ویکھنا ہے میرے تے اوکھا ویڑا ادوں سی جدو میری بہن دے ایتھے ہاتھ سن تے میرے ویندیاں اے ہاتھ تھلے ہونے شروع فرماندے نے میں سمجھ گیا میری بہن دے دم مسافر ہو رہا ہے فرماندے جدو ریش تک ہاتھ آئے نے نا ادو میں آگیا سکینہ بول میں کھلا رہ گیا بول میرے سفرہ چ مینوں سہارا دین والی ہے بول مینوں تسلیاں دین والی ہے فرماندے نے آخری لفظ بی بی دے منہ چوں نکلیا بابا زخمی ہونٹاں نال قرآن پڑھے آئی اینا ہونٹاں زخمی نال ایک واری بول کے دس میری دادی دا سر کنی عمر سفید ہوئے 18 سال سگرہ دا سر فرمایا 7 سال فرمایا آنکھاں کھول میں 4 سال آئے ضعیف ہو گئے حضرت سکینہ دے آج سا نکل گئے جے آج میں ساروں کی اعلان کرنا جڑا حضرت سجاد کیتا کہ میں جرو گے انہیں رون والے ہوں تو سجاد نو حوصلہ ہوں میرے مولا پہن نو حضرت رباب دی گود چ رکھ کے نا ٹر گئی یہ دنیا تو سکینہ تے گود چ رکھ کے تے زندان تے بوے تے آ کے باہر نو منہ کر کے میرے مولا سلاغہ نو ہاتھ پا کے فرمان دے اہل شام اے جدی وجہ تو انہوں نیندر نہیں سی نہ ہوں دی وہ مر گئی ہے جڑے آندے تو نہ ساڑھو آرام نہیں خلل ہوں دے او جڑی پیو نو روندی سی وہ دنیا چھٹ گئی ہے آج تو بعد آرام نال سمو آج او دنیا تو گئی ہے آج نیڑیوں ویکھیا نے نیڑیوں کدوں کدہ نیڑیوں ویکھیا سنے آ گیا میں کربلا او دندہ نیڑیوں ویکھیا سنے حضرت امام حسین علیہ السلام لتھے اور جگہ نے شہید اور جگہ ہوئے اللہ تو انہوں سارے انہوں ایک واری کربلا لے جائے تو تسی جا کے ویکھو امام زمانہ دا مقام 1 کلومیٹر اوتھے امام کوڑے تو لتھے نے تے جتھے مقتل گاہ لکھیا ایتھے آ کے شہید ہوئے اوتھوں لے کے ایتھوں تک مار دے آئے نے بندے میرے ماں ایدو جلدی میں نہیں سا کر سکتا اوتھوں لے کے ایتھوں تک بندے لگے نے مارن تے زہرہ دلال اٹھ کے ڈگن لگے تے آئے نے اپنی مقتل چھے ہون ویرے لو ویکھو سینے چ تیر ایتھے تیر پشت چ تیر حلق چ تیر پیشانی چ تیر 4 چفیروں بندیاں تیر مار مار کے اینجے چھلنی کر دیتا سی میرے مولا دا سینہ اور پشت مبارک 4 چفیرے تیر سن تو سی حیران ہو گے تے میرے مولا تلوار نو کھوب کہنا زمین ہے او دے اتے متھا رکھ کے پہ فرمان دے سن سبحان قدوس الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر جدو اس حالت چ میرے مولا نے تسبیح خدا کیتی ہے نا ہاتھ میں غیب چو آواز آئی اکھاں کھولو میرے عاشقہ میں نو تسبیحاں بڑیاں آ گئی ہیں ایک واری اکھاں کھول جدو شبیر آنکھ کھولی ہے تی ایتھے کھلوتی ہے صدقے دوڑے سنن تو صدقے جتھے سینے دے تیر پہ مقدے سن اوتھے بی بی کھلوتی ہے تو امام حسین فرماتے ہیں بیٹی ایتھوں تک آ گئی ہیں فرمایا بابا آئی اس واسطے ہیں ایک واری سینے نہ لا فرماندے نے میرا سینہ سیکھ دا سی تو آویں ایس ویلے بیٹا آج جڑی حالت ہے نا میرے مولا نے اتے نا اپنی آبا رکھی سی تیران دے اتے اپنی آبا پائی سی میری تی نہ ویکھے میرے مولا فرماندے نے آج نہیں جس تی پتر نے نہ ہی نہ سنی ہوئے وہ دیکھو نہ سننا اوکھا نا جدو میرے مولا آکھا نہیں فرمایا بابا میں سکینہ تو فرمایا میں حسین تو فرمایا میں اتھوں آئی ہوں صرف ایک باری گال نہ آواز ہوندی ہے کیوں ایڈی جلدی آئی ہیں بیٹی میں تینوں مل کے آیا سا فرمایا میرا اتھے دل نہیں لگتا فرماتے نے ایڈی چھتی اداس ہو گئی ہیں شام دا سفر کے میں کریں گی فرمایا میں ویر نال کر لوں گی ایک باری سینے نال لا
شبیر فرماتے نے آج نہیں ازادارو جمعی بی بی نو اکھے نا میں امام حسین نہیں بی بی دا منہ پہلا بابے ال سی پھر بی بی ادھر مڑی ہے میں 10 محرم نے بھی انجی پڑھنا تے آج بھی انجی پہ پڑھنا میں ادھو اگے نہیں کچھ پڑھ سکتا مہربانی کرنا آپ پاسا بابے ال کر کے بی بی فرمان دیا بابا نہیں سینے نہ لانا تے نہ لا میں ویر کو پوچھ کے آئی ہوں میری پھوپھی میرا انتظار بھی کر دی میں واپس دور جنی ہوں جو ویخ لے میں اوکھی بڑی آئی ہوں میرے مولا دے تماچے دے نشان دے نظر پئی فرمایا رک جا میں تینوں سینے نال ضرور لاواں گا میں تھام نہ لاں پہلا تیر کڈیا نے اللہ اکبر تی دے کڑتے دے پیو دے خون دیاں چھٹا پئیاں 2 قدم پیچھے ہو کے آندی ہے میں نہیں ملتی وے با مینوں نہ ملوے میرا مظلوم بابا مینوں نہ ملوے میرا پردیسی بابا فرماتے نہیں سکینہ انہیں ایڈی محنت لڑائی ہیں جملے آخری نے 2-4 تیر گردن چو کڈے نے فرماتے نے سامنے زیادہ نے ادھروں بی بی آئی بی بی نے اے آنج بابے نو نال لائے ادو میں پڑھیا تی دا چہرہ مبارک بابے دے چہرے دے نال لگا آنج لگا نا آنج دووے ہاتھ سا ایک دم حضرت امام حسین محسوس کیتا کہ میری بیٹی نے آنج ہاتھ سا تے آنج کوٹ لین جدو بی بی نے نال لائے نا آنج ہاتھ حضرت امام حسین فرماتے ہیں سکینہ ڈر نہیں ہے پی کسے کرو کیوں انج کرنی ہے فرمایا بابا مینو اینے مارے تو ساگا اور انہیں فرمایا 3 قدم تے شمر کھڑا سی جدو ایسا کہنا بی بی مینو اینے مارے فرمایا ٹر جا میں کلا رہ گیا ٹر جا میرا عباس کوئی نہیں ٹر جا میرے پتر کوئی نہیں ٹر جا میں کلا رہ گیا آواز ہوندی ہے بابا کون ہے فرمایا میرا قاتل فرمایا پیو تک قاتل آیا ہوئے تے تی چھاڑ کے ٹر جا پتہ نہیں اس خاندان چ نماز دی کی اہمیت امام حسین نے گل ایسی کیا ہے صدقہ جاواں جڑی نہیں سی نہ پی جاندی شبیر فرمایا سکینہ پیچھے ہو میں نماز پڑھنا چاہنا ادھروں دیکھنا 4 قدم دور کھلو کے آندی ہے پڑھ وے نماز کوئی پڑھن دے پڑھ نماز وے میرا نمازی بابا آباد رہو بی بی دے سامنے شبیر اللہ اکبر کے ہاں بی بی سامنے بیکھے رکو بی بی نے اتھے کھلو کے بیکھے سجدہ بی بی نے اتھے کھلو کے بیکھے انہوں پہ اڑیک دے سو تسی بس وہ وقت آگیا جدہ تو انہوں انتظار سی آج دی عزاداری والتے عزادارو تی دے سامنے شمر نے ظلفائے چاہتے جیڑے میرے پہلا خنجرے سٹھایا اوتھا بی بی دھوڑ کے بابے دے گلے دے گلا رکھے فرمایا پہلے مینو مار مینو اے دے تو بغیر نیندر رہا بات رہو ہائے آکھنا ایک باری مینو اے دے تو بغیر نیندر نہیں ہوں دی ادھروں ویکھنا تو مینو اجازت دے دینا اس خنجر نال 3 باری اشارہ کیتا ہے زلفائیں چاہتے ایک کاتے چھ خنجر ہے اس 3 باری بی بی نو انج بی بی ویکھ اس 3 باری آکھیا پیچھے تو سا ویکھ لیا اشارہ اے 3 باری انج کیتا پیچھے 3 باری بی بی آکھن پیچھے بی بی آکھن نہیں مار یہ دے ایک کاتے چھ خنجر سی دجھے ہاتھ مولا دیا زلفہ سن اس 2 ہاتھ شبیر تو آزاد کیتے 2 تیر استعمال کیتے 4تھے قدم تو اٹھ کے بی بی فرما دیا چاچا باس میں جنگل چ یتیم ہو گئی